مسجد عالمگیر عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ مادھاپور ہائی ٹیک سٹی میں واقع ہے، جو 55,000 اسکوائر فٹ پر بنی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ مسجد 350 سال قبل عالمگیر دور حکومت میں بنوائی گئی تھی، جو کہ 3 چھوٹی کمان کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کی بنیادیں و بیرونی ڈھانچہ آج بھی کافی مضبوط ہے۔ اس مسجد کی کچھ اراضی بھی موجود تھی، جس کو نظر میں رکھ کر 2016 میں اس کو وسیع و عریض بنانے کی غرض سے اس قدیم مسجد کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے نئی مسجد کے احاطے میں اس کو لیتے ہوئے وسیع کیا گیا، جہاں آج 8,000 مصلی بایک وقت اس عالیشان مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس مسجد کے انتظامیہ کی جانب سے اس کی خاص دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور ماہ رمضان میں یکم رمضان سے ہی مذہبی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ مذہبی معلومات کو عام کیا جائے۔ اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی چلایا جاتا ہے، جہاں 100 طلباء دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے زیور سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں، جہاں ان طلباء کے کھانے پینے پہننے جیسی اشیاء کا بھی مفت فراہمی کا نظام ہے۔ اس مسجد کے صدر احمد نواز خان صاحب، جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا مالی تعاون کیا، اپنے ذاتی خرچ پر احمد نواز خان صاحب ماہ رمضان میں ہر روز 1200 روزے داروں کے لیے افطار و طعام کا بھی انتظام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی مسرت کی بات ہے۔ اس مسجد کے اطراف میں کچھ بڑی کمپنیز موجود ہیں، اور اس کمپنیز میں ملازمت کرنے والے مسلم ملازمین جو دور دراز سے یہاں آ کر ملازمت کرتے ہیں، اور ان کے کام سے خلاصی کے بعد انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ افطار کے مقررہ وقت تک اپنے اپنے گھر پہنچ سکیں، لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے بلا کسی چندے یا تعاون کے احمد نواز خان صاحب نے روزے داروں کو افطار و طعام کا انتظام کیا، جو رمضان کے ختم ہونے تک چلتا رہے گا۔ یہ بہت ہی قابل فخر اقدام ہے ان روزے داروں کے لیے، کیونکہ اس سے روزے داروں کے لیے کافی سہولت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد میں بعد نماز ظہر کسی جید عالم دین کے بیانات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہی ملازمت کرنے والے حضرات ظہر کے بعد یہاں قیام میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے دین کو ان تک ان کے فری اوقات میں پہنچانے کے لیے اس طرح کا انتظام کیا، اور اس کے متصل ایک عیدگاہ بھی واقع ہے جہاں نماز عیدین ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں اعتکاف کے تمام انتظامات بھی میسر ہیں، جو کہ قابل فخر ہیں، اور قابل مبارکباد ہے وہ انتظامیہ جس کے جانی تعاون مسجد کو حاصل ہے، اور قابل مبارک ہے احمد نواز خان صاحب، جن کا مالی تعاون سے اس طرح کے اقدامات امت کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں مساجد کو آباد رکھا جائے، اور اس کے تحفظ میں ہر وقت کوشاں رہیں، اور مساجد کو نمازیوں سے آباد کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد عالمگیر عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ مادھاپور حیدرآباد کی ایک تاریخی اور قدیم مسجد ہے، اور اس مسجد میں الحمدللہ تقریباً 8,000 سے 10,000 مصلیان اکرام نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے اس مسجد میں بہت سے مختلف مذہبی پروگرام رکھے گئے ہیں۔ ہر سال گزشتہ سالوں میں بھی رکھا گیا تھا، اس سال بھی الحمدللہ کئی پروگرام رکھے گئے ہیں۔ خاص طور سے اس مسجد میں چونکہ اطراف و اکناف میں لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور ان کا آفس چھوٹتا ہے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، تو وہ لوگ گھر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے مسجد کے ذمہ داروں نے، انتظامیہ نے، اور خاص طور سے اس مسجد کے جو صدر ہے جناب احمد نواز خان صاحب نے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری کیا۔ مسجد میں افطار کا انتظام، کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تقریباً 1200 سے 1500 افراد الحمدللہ یہاں افطار سے پہلے آ رہے ہیں، افطار میں اور کھانے میں شرکت کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عمومی چندے سے نہیں بلکہ احمد نواز خان صاحب کی طرف سے ہی الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے گزشتہ سالوں سے۔ نماز تراویح میں بھی الحمدللہ یہاں پر سابق میں 3 قرآن مجید ختم ہوتے تھے۔ پہلے 5 پاروں کا سلسلہ تھا، الحمدللہ وہ 5 پاروں کی تراویح مکمل ہو گئی۔ اسی طرح 1.25 پارے کا بھی سلسلہ اب چل رہا ہے۔ اسی طرح 10 پاروں کا بھی یہاں پر انتظام ہے،
3 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کا، 6 شبی شبینہ کا۔ اس طرح اس مسجد میں 3 قرآن مجید ہر سال ختم کیے جاتے ہیں۔ ہاں، چونکہ مصلیان کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے اور یہ ایک پاش ایریا میں مسجد ہے ہائی ٹیک سٹی میں، تو قانونی اعتبار سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی ہم لوگوں کے لیے ہدایت تھی کہ اتنے لوگوں کی حفاظت، ان کا تحفظ اور ان کی گاڑیاں اور دیگر سامان، مسجد کا سامان، اس کا تحفظ ضروری تھا۔ تو اس کے لیے CCTV کیمرے یہاں پر لگائے گئے ہیں، تقریباً 70 کے قریب CCTV کیمرے یہاں پر ہے، اور اس سے ہم مصلیان کرام کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں آنے جانے والوں پر، اور اسی طرح ان کی گاڑیوں پر، اور اسی طرح جو ہے ان کے سامان وغیرہ کی اس کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے محترم جناب ریاض صاحب ہے جو اس مسجد کے منیجر ہیں، اور جناب احمد نواز خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ہمارے جنید صاحب ہے یہاں پر یہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور ریاض بھائی الحمدللہ اپنی پوری نگرانی میں مسجد کے پورے کام، خاص طور سے جمعے میں تقریباً 6 سے 8 ہزار لوگ ہر جمعہ نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر، تو ان کا پورا انتظام، پانی کا انتظام، ان کے لیے وضو کا انتظام، طہارت خانوں کا انتظام، کسی قسم کی تکلیف ہوئے بغیر براہ راست آپ یہاں موجود رہتے ہیں۔ اور رمضان میں بھی اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، تو اس کے لیے یکم رمضان سے آپ مستقل یہیں پر 4 بجے سے لے کے رات میں تراویح تک یہیں پر رہ کر پورے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں، اپنی نگرانی میں انتظامات کروا رہے ہیں۔ جمعے کی نماز یہاں پر 1 بجے سے بیان شروع ہوتا اور 1:45 بجے خطبہ ہوتا ہے۔ اس رمضان میں اس مسجد کی اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ افطار کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور دوسرا کہ ظہر کی نماز کے بعد شہر کے علماء کرام میں سے کسی ایک عالم کا ہم وقت لے کے عوام کو استفادہ کراتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ نماز ظہر کے لیے یہاں آتے ہیں، اور ان کے لیے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم ان کی 1 گھنٹے کی چھٹی کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، رمضان کے موقع پہ خاص طور سے کسی عالم کا بیان رکھ کے ان کو دینی استفادہ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آخری عشرے میں جو سنت اعتکاف ہے، اس سنت اعتکاف کا بھی اس مسجد میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے، اور گزشتہ سالوں میں بھی یہ انتظام رہا اور اس سال بھی یہ انتظام رہے گا کہ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں 10 دن کا، ان کے لیے مسجد کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جناب احمد نواز خان صاحب کی طرف سے سحری کا، افطار کا اور شام کے کھانے کا، ڈنر کا مفت میں انتظام رہے گا، قیام اور طعام کا پوری سہولیات کے ساتھ، چائے اور ٹھنڈا پانی۔ بس ہماری خواہش یہ ہے کہ نوجوان، آس پاس کے علاقے کے لوگ یہاں آئیں اور سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام کے ذریعے سے تربیتی ایک نظام مرتب ہے یہاں پر، صبح سے لے کے شام تک، سحری سے لے کے افطار تک ایک پروگرام اور ایک ٹائم ٹیبل بنا کے ان کے وقت کو صحیح استعمال کیا جاتا، ان کو عقائد سکھائے جاتے، ان کو نماز سکھایا جاتا، روزہ سکھایا جاتا، دین کے ضروری مسائل ان کو اس اعتکاف کے بہانے سے ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ نظام بھی الحمدللہ مسجد میں چل رہا ہے گزشتہ سالوں سے۔ ابھی کوئی تہجد کا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی اور لوگوں کا تقاضا ہوا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی احمد نواز خان صاحب الحمدللہ اس مسجد میں جتنے مذہبی کام ہیں لوگوں کے سہولت کے لیے، وہ ہر کام اپنی طرف سے کرنے کے لیے تیار ہے الحمدللہ، بغیر کسی عوامی چندے کے، بغیر کسی پیسوں کے۔ اور وہ خود سے اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی چلتا ہے، اور اس مدرسے میں الحمدللہ تقریباً 100 بچے اس وقت میں پڑھ رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ان بچوں کے لیے کیا گیا ہے۔ مفت میں ان کے لیے کھانا پینا، رہنا، کپڑے، کتابیں، بکس وغیرہ سب جناب احمد نواز خان صاحب کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ مدرسے کا اس وقت میں آ رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ چونکہ جگہ بھی ہے، اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ تقریباً 300 سے 400 بچے ہاسٹل میں یہاں پر رہیں، اور اس کے اخراجات وغیرہ بھی وہ انشاءاللہ پورے اپنی طرف سے اٹھائیں گے۔ اور ایک اعلان آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد کا تو ایک انتظام تھا، مسجد سے متصل ایک عیدگاہ بھی ہے، اور اس عیدگاہ میں الحمدللہ دونوں عیدین میں تقریباً 10 سے 12 ہزار 15 ہزار کے قریب فرزندان توحید نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ 2 سال کے بعد چونکہ مسلمانوں کو موقع مل رہا ہے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کا، بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑے جذباتی مناظر انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس سال جو ہے مسجد عالمگیر عیدگاہ گٹالہ بیگم پیٹ میں نماز عید 10 بجے انشاءاللہ ہوگی، اور نماز عید کا خطبہ ہمارے شہر کے بہت ہی ممتاز عالم دین اور فقیہ دکن حضرت مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب
کی نگرانی میں اور ان کی خطابت میں جو ہے عید کی نماز ادا کی جائے گی. اور عید کے انتظامات بھی الحمدللہ مسجد انتظامیہ کی کمیٹی اور جناب احمد نواز خان صاحب اپنی طرف سے کرتے ہیں پورے انتظامات. اور الحمدللہ علاقے کے مقامی نوجوان بھی بڑے دلچسپی کے ساتھ اور بڑے جنونی انداز میں الحمدللہ ہمارے ریاض بھائی کا اور مسجد انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں. اور سب کے تعاون سے عیدگاہ کو باضابطہ نماز کے قابل بنایا جاتا ہے. چونکہ مٹی وغیرہ اور کچرا وغیرہ بہت سارا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب انتظامات ایک ہفتہ پہلے سے کیے جاتے ہیں. اور مقامی قائدین بھی تعاون کرتے ہیں مسجد انتظامیہ کا، اور ان سب کے تعاون سے الحمدللہ ایک عیدگاہ تیار ہوتی ہے اور اس میں 15,000 کے قریب فرزندان توحید نماز عید ادا کرتے ہیں.